حضور نماز کے بعد کی دعائیں اور کئی ایک وظائف جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں یا کتب میں لکھے ہیں، اگر ان کو جن ضروریات کے مطابق کہتے ہیں اگر ان کو پڑھا جائے سب کو ملا کے تو جتنا وقت نماز میں صرف ہوتا ہے تقریباً اتنا یا اس سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ نہیں کوئی بھی نہیں، آپ نے فرضی بات بنائی ہے، جی آپ نے فرضی بات بنائی ہے۔ نہیں اچھا ہاں، نماز کیا پتہ نماز میں کتنا وقت خرچ ہوتا ہے۔ بعضوں کی نماز میں ایک دو وقتوں میں گھنٹہ لگ جاتا ہے، بعضوں کی 5 منٹ میں 10 نمازیں ہو جاتی ہیں، تو ڈپینڈ کرتا ہے۔ اور ذکر الہی کی بھی مختلف طریق ہیں، مختلف قسمیں ہیں، اس لیے کوئی فارمولہ نہیں بن سکتا۔ اس کا یہ جو آپ کا بیسس بنیاد ہے سوال کی، جی یہ مسلم ہی نہیں ہے۔ آدمی میں، نماز میں اور ذکر الہی میں فرق ہے، اور وقت کے تناسب میں بھی فرق ہے، لیکن اس پہلو سے یہ سوال صرف جائز ٹھہرے گا کہ قرآن کریم نے ہمیشہ ذکر الہی میں ڈوبے رہنے کی تعلیم جو دی ہے، اس پہلو سے نماز کا جو باقاعدہ پابند ذکر ہے، اس سے نکلنے کے باوجود جو ذکر کی حالت ہے وہ نماز کے پابند ذکر کے مقابلے پر زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ وظیفے کی بحث نہیں ہو رہی، یاد الہی کی بات ہو رہی جی ہے۔ جی پھر اب اس پہ سوال کیا ہے؟ سوال حضور یہ تھا کہ نماز کے اندر جو ہم زیادہ عبادت کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، اس کا درجہ بہت بلند ہے، اور اس چیز پہ جو ٹائم لگایا جاتا ہے وہ کیوں نہ نماز کے اندر لگایا جائے، لیکن اس میں کیسے بڑا فرق یہ توازن ہے کہ کیسے نماز پیدا پڑھتے ہوئے آپ اپنی آرکیٹیکچر ہی نہیں کر سکتے، لیکن آرکیٹیکچر کے دوران ذکر الہی کر سکتے ہیں۔ کریں؟ جی اس لیے اگر سارا وقت آپ نماز پہ لگا دیں گے تو روٹی کہاں سے کھائیں گے، بچے کہاں سے کھائیں گے؟ آپ نے کچھ کمانا ہے، کچھ اپنے لیے، کچھ دنیا کے لیے، اس لیے نماز کا وقت تھوڑا رکھ دیا ہے، ذکر الہی کا عام کر دیا ہے۔ دست بکار و دل بیار، یہ محاورہ بن گیا ہے اور ٹھیک ہے وقت ختم ہو گیا۔ جی السلام علیکم۔